اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ العلماء ورثۃ الانبیاء قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ علماء وارث انبیاء ہیں۔ علماء اور جہلاء کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو چیز آپ نہیں جانتے علماء سے پوچھیں۔ علماء سے کبھی بھی ان کو آزمانے کی خاطر، ان کا امتحان لینے کی خاطر کبھی بھی کوئی سوال نہ کریں۔ امام فرماتے ہیں ہم حجت خدا ہیں اور علماء ہماری طرف سے آپ پر حجت ہیں۔ ان کی اطاعت ضروری ہے، ان کا احترام کرو۔ عالم کا احترام ضروری ہے، واجب ہے۔ ان علماء میں سے جو علماء ولایت تکوینی کے قائل ہیں، اس انداز میں کہ اہل بیت علیہ السلام کو خداوند عالم نے قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، اور اس قدرت سے جو خدا نے ان کو دی ہے، خدا کی اذن سے اس کون میں، اس کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے طاقت اور قدرت عطا کی اور اس نے پرندے، ایک پرندہ مٹی کا پرندہ بنایا اور اس میں جان آ گئی۔ یہ پرندے میں جان آ جانا، پرندہ واقعاً اس میں حیات آ جانا، یہ فعل حضرت عیسیٰ تھا جو خدا نے حضرت عیسیٰ کو یہ قدرت دی تھی۔ خدا کی قدرت سے وہ پرندہ بنا، البتہ یہ فعل حضرت عیسیٰ کا تھا۔ حضرت عیسیٰ اس مقام معنوی تک پہنچا ہوا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ قدرت آ گئی کہ اس کون میں تصرف کرے۔ اس میں نہ کوئی شرک لازم آتا ہے، نہ غلو لازم آتا ہے، نہ تفویض تامہ لازم آتی ہے۔ یہ خدا نے ان کو قدرت دی ہے۔ تفویض یہ ہے کہ خداوند متعال کے لیے جیسے وہ کہتے تھے ید اللہ مغلولہ، اعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بس سب کچھ ان کے حوالے کر دیا ہے۔ نہیں، ایسے نہیں، بلکہ ہماری اس قدرت جو خدا نے دی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ لمحہ بلمحہ، لحظہ بلحظہ، دم بدم اہل بیت علیہ السلام اس کے فیض کے محتاج ہیں۔ اس کا فیض ہمیشہ ان کی شامل حال ہے۔ اس نظریے کے قائل، ولایت تکوینی قائل علامہ طباطبائی تھے، جن کا نام سید محمد حسین طباطبائی، جو علامہ طباطبائی کے نام سے معروف ہیں۔ 1903 ذی الحجہ کی آخری تاریخ کو تبریز کے شہر شاد آباد کے ایک علمی گھرانے میں آقا کی ولادت ہوئی۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ 14ویں صدی ہجری کے بڑے مفسر، فلسفی، متکلم، اصولی، فقیہ، عارف، اسلام شناس اور فکری اور مذہبی لحاظ سے ایران کے بااثر علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے تفسیر میں میزان، فلسفے میں بدایت الحکمت و نہایت الحکمت اور اصول فلسفہ و روش ریالیزم نامی کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ حوزہ علمیہ کم میں فقہ اور اصول کے روایتی درسوں کے بجائے تفسیر کا درس شروع کرتے ہیں، اور ان کا یہ کام حوزے میں تفسیر کے دروس میں رونق پیدا ہونے کا سبب بنا۔ ان کی تفسیر روش تفسیر قرآن بے قرآن، یعنی قرآن کی تفسیر خود قرآن سے۔ فلسفے کے دروس کی چھٹیوں کے دوران خصوصی کلاسیں ترتیب دے کر اپنے خاص شاگردوں کو ملا صدرہ کے فلسفیانہ نظریات تدریس کرتے تھے۔ ان کے شاگردوں میں شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ جوادی عاملی مدظل العالی، آیت اللہ مصباح یزدی مدظل العالی اور شہید بہشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور یہ بزرگان جن کے میں نے نام لیے، یہ 14ویں صدی ہجری کے بااثر اور مشہور شیعہ علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فلسفے کے اکثر اساتذہ
ان کے ہی شاگرد ہیں علامہ طباطبائی کے. اس کے علاوہ فلسفے اور جدید مسائل پر علامہ کی جو نشست اور برخاست یورپ میں مکتب تشیع کی حساب سے یہ بھی ان کی معرفی کا سبب بنا. ازدواجی زندگی کے حساب سے زیادہ میں بولنا نہیں چاہتا. آپ کی زوجہ کا نام قمر السادات مہدوی طباطبائی سادات کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، اور علامہ طباطبائی کی ترقی، معنوی ارتقاء اور سیر و سلوک میں ان کی زوجہ محترمہ کا کلیدی کردار. ان سے 3 فرزند متولد ہوئے، لیکن تینوں بچپنے میں ہی نجف اشرف میں فوت ہو گئے. ایک دن قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کی زوجہ کے رشتہ دار تھے ان کے گھر آئے اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اس دفعہ جو بچہ ہوگا وہ بیٹا ہوگا اور وہ زندہ بھی رہے گا، اس کا نام عبد الباقی رکھیں. علامہ اس وقت تک زوجہ کے حاملہ ہونے سے باخبر نہیں تھے، اس لیے حیران ہو گئے، لیکن آخرکار اس عارف یعنی آغا قاضی طباطبائی کی پیشن گوئی درست ثابت ہو گئی اور خداوند عالم نے اس شادی کا ثمرہ عبد الباقی اور نجمہ سادات کی شکل میں انہیں عطا کیا. 1965 عیسوی میں ان کی زوجہ اس دنیا سے کوچ کر گئی اور کچھ مدت کے بعد علامہ نے خانم منصورہ سے شادی کی. تحصیل اور تدریس کے حساب سے بھی علامہ طباطبائی قرآن کریم کی تعلیم کے بعد 6 سال کی مدت میں گلستان اور بوستان وغیرہ کا درس مکمل کیا. ادبیات سیکھنے کے بعد مرزا علی نقی کے ہاں خوش نویسی سیکھی یعنی خوش خطی. اس کے بعد تبریز کے مدرسے طالبیہ میں داخلہ لیا اور ادبیات عرب، علوم نقلی اور فقہ و اصول میں مشغول ہو گئے. 1297 سے لے کر 1304 ہجری شمسی، اگر ہم اس کو عیسوی میں تبدیل کریں یعنی 1918 سے لے کر 1925 تک دوسرے اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کی. علامہ مدرسے طالبیہ میں تحصیل کے بعد اپنے بھائی کے ہمراہ نجف اشرف مشرف ہوئے اور پورے 10 سال یعنی 1925 سے 1935 تک نجف اشرف میں علوم دینی، اخلاقی اور معنوی کمالات کی حصول مشغول رہے. 1935 سے 1946 تک تبریز میں مقیم اور تالیف و تحقیق میں مصروف ہے، لیکن 1946 سے قم المقدسہ میں ساکن ہوئے اور آخری عمر تک تدریس، تحقیق اور تالیف میں سرگرم رہے. نجف اشرف میں ان کی جو زندگی تھی، اپنے محل یعنی پیدائش تبریز میں پہلا علمی مرتبہ کامل کرنے کے بعد 1925 میں نجف اشرف کی طرف جب روانہ ہوئے اور نجف کے حوزہ علمیہ میں جو اس وقت عالم تشیع کا علمی مرکز تھا، مختلف اسلامی علوم میں اپنی علمی پیاس بجھانے میں مصروف ہو گئے. فقہ اور اصول کو علامہ نائینی اور اصفہانی کمپانی جیسے اساتید، جبکہ فلسفے کو سید حسین بادکوہی کے ہاں جو خود اعلیٰ مدرس تھے ان کے ہاں علم حاصل کیا. ریاضی کے لیے سید ابوالقاسم خانساری اور اخلاقی دروس کے لیے حاجی مرزا علی قاضی جو حکمت اور عرفان میں بلند علمی درجے پر فائز تھے، ان کے پاس شاگردی حاصل کی. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو فقہ و اصول کے روایتی دروس تک محدود نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے ادبیات، فقہ و اصول کے علاوہ ریاضیات کا ایک دورہ، فلسفے و کلام اور عرفان و تفسیر کے علوم میں بھی اجتہاد کے درجے تک علم حاصل کیا. تبریز میں علامہ طباطبائی جب نجف میں تحصیل کے دوران معیشت میں تنگی اور تبریز سے اپنے زمینوں کی اجارے جو مقرر کیے ہوئے تھے نہ پہنچنے کی وجہ سے ایران لوٹنے پر مجبور ہو گئے اور 10 سال تک تبریز اپنے آبائی گاؤں یعنی شاد آباد میں زراعت میں مشغول رہے. یہ عالم تھے لیکن زراعت کر رہے تھے. اس دوران کوئی علمی فعالیت، تحصیل یا تدریس کے حوالے سے کوئی قابل ذکر بات تاریخ میں نظر نہیں آتی، لیکن کچھ کتابیں اور رسالے علامہ طباطبائی کے اس دور کے فکری محاصل ہیں جو انہوں نے تبریز میں لکھے ہیں. تبریز سے باہر ایران کے دوسرے شہروں کے حوزات میں علامہ طباطبائی کی شہرت اس وقت تک ہوئی جب انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے سیاسی حوادث کی وجہ سے تبریز سے قم کی طرف ہجرت کی. علامہ طباطبائی 1946 کو قم میں مقیم ہوئے اور کسی شور و شرابے کے بغیر تفسیر اور فلسفے کے دروس کا آغاز کیا. حوزہ علمیہ قم میں
علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا علمی کارنامہ علوم عقلی کا احیاء اور تفسیر قرآن کریم تھا۔ انہوں نے بتدریج حکمت کے اعلیٰ دروس جیسے کتاب شفا اور اسفار کو رواج دیا۔ ہر روز زیادہ سے زیادہ باصلاحیت اور شوق و اشتیاق رکھنے والے لوگ ان کے دروس کی طرف مائل ہوتے گئے، یہاں تک کہ آخری سالوں میں ان کے فلسفے کے دروس میں سینکڑوں شاگرد شرکت کرتے تھے، اور گزشتہ کئی دہائیوں سے بہت سارے دانشمند حضرات جو آج کل خود فلسفہ کے اساتید میں شمار ہوتے ہیں، ان کے زیر سایہ علوم میں اجتہاد کے درجے تک نائل ہوئے۔ تہران میں علمی جلسات کے حساب سے قم میں سکونت کے دوران، جب قم میں ساکن ہی تھے، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی فعالیتوں میں سے ایک تہران میں علمی اور فلسفی نشستوں میں شرکت تھی، یعنی دنیا سے کٹے ہوئے نہیں تھے۔ یہ جلسات سید حسن نصر اور دارویش شائگان وغیرہ کے ساتھ علامہ طباطبائی کے زیر صدارت فلسفہ، عرفان، ادیان اور اسلام شناسی کے بارے میں انجام پاتے تھے۔ تہران میں پے در پے سفر کے دوران انہوں نے فلسفہ اور معارف اسلامی کے شائقین سے ملاقاتیں کی، اور بعض اوقات دین اور حکمت کے مخالفین کے ساتھ ہی نشست و برخاست رکھتے تھے۔ ہنری کربن کے ساتھ علامہ طباطبائی کے جلسات جو ہے وہ 1958 سے 1978 تک ہر موسم خزاں میں کئی فاضل اور دانشمند حضرات کے ہمراہ انجام پاتے تھے، جن میں دین اور فلسفے کے بنیادی اور حیاتی مسائل پر بحث ہوتی تھی۔ سید حسن نصر کے بقول اس قدر بلند و بالا درجے اور وسیع و عریض افق کے ساتھ ایسے جلسات کا اس سے پہلے کہیں کوئی مثال نہیں ملتی، یہاں تک کہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قرون وسطیٰ جہاں سے عیسائیت اور دین میں اسلام کا فکری اور معنوی رابطہ منقطع ہوا تھا، کبھی مشرق زمین اور دنیا غرب کے ساتھ ایسا رابطہ برقرار نہیں ہوا۔ علامہ طباطبائی کے اساتید میں سے آیت اللہ سید علی قادری، آیت اللہ مرتضیٰ تالقانی، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی، آیت اللہ سید حسین بادکوبے اور آیت اللہ محمد حسین غربی اصفہانی، آیت اللہ سید ابو القاسم خوانساری، آیت اللہ مرزا حسین نائنی، آیت اللہ سید حجت کوہ قمرئی۔ علامہ کے جو شاگرد ہیں وہ کافی ہیں، بہرحال کچھ کے نام میں گنوا دیتا ہوں۔ آیت اللہ جعفر سبحانی، آیت اللہ قدوسی، امام موسیٰ صدر، سید محمد باقر موحد ابتہی، آیت اللہ حسن زاد عاملی، مرتضیٰ مطہری، آیت اللہ جواد عاملی، آیت اللہ فاضل لنکرانی، آیت اللہ منتظری، آیت اللہ شبیری زنجانی، آیت اللہ ابراہیم امینی، آیت اللہ آشتیانی، آیت اللہ نوری حمدانی، آیت اللہ مکارم شیرازی، آیت اللہ جعفر سبحانی اور آیت اللہ خوشوقت اور کئی ہزاروں آغا کے شاگرد تھے۔ علمی آثار کے حساب سے تفسیر المیزان سب سے عیاں ہیں۔ ایک رسالہ لکھا جس کا نام تھا رسالے در نبوت و مقامات، الانسان بعد الدنیا، رسالے در مشقتات، قرآن در اسلام، رسالے در تخیل، ایک اسفار پر حاشیہ لکھا، سنن نبی کے حساب سے ایک بہترین کتاب لکھی، حکومت اسلامی پر ایک رسالہ لکھا، ایک نبوت پر رسالہ لکھا، شیعہ در اسلام کے حساب سے ایک رسالہ لکھا، اور اسی طرح کافی اور آگاہ کی کتب موجود ہیں۔ علامہ طباطبائی کا جو نمایاں اثر ہے 1954 میں تفسیر میزان آغا نے لکھنا شروع کی، اور 1392 ہجری قوری میں یعنی 1972 میں اسے 20 جلدوں میں عربی زبان میں مکمل کیا۔ اس تفسیر میں قرآن کے ذریعے قرآن کی تفسیر کی روش سے استفادہ کیا ہے۔ اس میں علامہ نے آیات کی تفسیر اور لغوی بحث کے علاوہ مختلف جگہوں پر مختلف مناسبتوں سے تاریخی، روائی اور کلامی، فلسفی، سائنسی اور اجتماعی حوالے سے بھی بحث کی ہے۔ سید محمد باقر موسوی ہمدانی نے اس کا فارسی میں 2 طرح سے ترجمہ کیا ہے، ابتدا میں 40 جلدوں میں، اس کے بعد 20 جلدوں میں۔ علامہ طباطبائی کی وفات کے بعد متعدد سیمینار آپ کی زندگی پر مطالعے کے حوالے سے برگزار ہوئے۔ ان میں سے اہم ترین سیمینار میزان حکمت کے عنوان سے 2004 میں منعقد ہوا، جس کا اہتمام ایران کے ایک ٹی وی ادارے نے کیا تھا۔ شیعہ علماء کی شخصیت پر حدیث سرو کے نام سے ٹی وی پر ایک مستند ڈاکومنٹری ریلیز ہوئی، جس کا ایک حصہ علامہ طباطبائی کی زندگی سے مختص تھا۔
آپ کی زندگی پر مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے بعض صرف یاد نامہ ہیں اور علمی مقالات پر مشتمل ہیں، جبکہ بعض علامہ کی زندگی پر لکھی گئی کتابیں ہیں، جن میں سے مہر تابان، محبت کے دیے، جان بخش گھونٹیں، شمس الوحی، شناخت علامہ طباطبائی اور دیگر کتابیں شامل ہیں۔ علامہ طباطبائی 15 نومبر 1981 بروز اتوار صبح 9 بجے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور اگلے دن مسجد امام حسن عسکری سے حرم حضرت معصومہ علیہ السلام کم تک ان کی تشییع جنازہ ہوئی۔ ان کی نماز جنازہ آیت اللہ العظمی سید محمد رضا موسوی گلپگانی رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی، جس کے بعد حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں مسجد بالا سر میں ان کی تدفین کی گئی۔ عاش سیدن ومات سیدہ رحمت اللہ علیہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید احمد علی نقوی، قم المقدسہ، ایران۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ تھے وہ عالم دین جو ولایت تکوینی کے قائل تھے۔